یہ جو کائنات کی نشانیاں ہیں یہ اللہ کی عظمت کو بیان وہ تھے نا علامہ نیت اللہ مشرقی، ان سے جو بھی سیاسی مذہبی اختلاف ہو بہرحال وہ ایک صاحب علم آتے۔ تو نیت اللہ مشرقی کہتے ہیں کہ سر جیمز جینز ایک سیاست یہ فلکیات کا ماہر تھا، سائنسدان تھا، کرسچین تھا، اور وہ کبھی اپنے چرچ میں عبادت کرنے کے لیے نہیں گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں گیا، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی اور جیمز جینز جا رہا تھا اور اس نے چھتری کو بند کیا ہوا تھا، چھتری اس کے ہاتھ میں تھی لیکن کھولی ہوئی نہیں تھی، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ یہ جو لوگ گم ہو جاتے ہیں نا ان کی پھر ایسے ہی حالات بن جاتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے اسے سلام کیا، اس نے کہا بول کیا بات ہے، اس کا مطلب یہ تھا کسی مقصد کے لیے سلام کر رہے ہیں۔ میں نے کہا سر پہلی بات تو یہ ہے کہ بارش لگی ہوئی ہے اور آپ نے چھتری بند کی ہوئی ہے۔ کہتا اس نے کہا او سوری میں نے غور نہیں کیا، اس نے اس کو کھول لیا۔ میں نے اسے کہا کہ سر آپ کبھی چرچ نہیں گئے، آج آپ چرچ جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کہنے لگا آنا میرے پاس چائے پہ آنا، وہاں آپ کو بتاؤں گا۔ تو مشرقی کہتے ہیں کہ میں چلا گیا شام کے وقت عصر کے بعد چائے کے لیے، وہ بیٹھا کہنے لگا مشرقی میں فلکیات کا ماہر ہوں، میں فلکیات کا ماہر ہوں، سائنسدان ہوں۔ میں نے غور کیا کہ کتنے بڑے بڑے سیارے فضا میں گردش کرتے ہیں، اگر ان میں سے ایک سیارہ دوسرے سے ٹکرا جائے تو کائنات تباہ ہو جائے۔ کہتا ہے میرے دل پر رب کی عظمت کا نقش بیٹھ گیا کہ وہ خدا کتنا عظیم ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، اس فلکیات کے نظام کو بنایا ہے۔ تو کہتے ہیں مشرقی کہتے ہیں جب اس نے یہ کہا تو میں نے اسے کہا سر یہ بات قرآن نے بہت پہلے کہہ دی تھی۔ اس نے کہا قرآن نے کیا کہا تھا؟ تو میں نے کہا قرآن نے کہا تھا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ جنہیں علم مل جاتا ہے وہ اللہ کی خشیت کی نعمت پا لیتے ہیں۔ علم سے مراد ہے کائنات کا علم، کوئی بھی علم، اس میں کائنات کا علم بھی شامل ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں اللہ پاک نے بندے کو تدبر کی دعوت دی، بندے کو تفکر کی دعوت دی، اور بندے کا کمال تفکر ہے، بندے کا کمال تدبر ہے۔ یہ بغیر دیکھے ہوئے چلتے رہنا، یہ کھانا پینا، یہ بھیڑ بکریاں بھی کر لیتی ہیں، بندے کا کام تدبر ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً ان چیزوں میں نشانیاں ہیں کن کے لیے؟ جو عقل مند ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ قرآن اس کو عقل مند کہتا ہے جو کائنات کو دیکھ کے رب کی عظمت کو سمجھ لیتا ہے، اس کو قرآن عقل مند کہتا ہے۔ اللہ کی ذات اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ جو بندہ باقی سب چیزوں کو مانتا ہے اللہ کی ذات کو نہیں مانتا وہ بہت بڑا جاہل ہے، اور جو بندہ کائنات خدائی میں خدا کے جلوے دیکھ لیتا ہے اسے اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے، وہ صاحب عقل ہے۔ لآیات لأولی الالباب۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے جب اللہ کی عظمت ان کے دلوں پر بیٹھ جاتی ہے، جب وہ کائنات میں غور کر کے خدا کو پا لیتے ہیں، جب ان کا ایمان موروثی نہیں تخلیقی بن جاتا ہے، جب ان کا اللہ کے ساتھ زندہ تعلق قائم ہو جاتا ہے، اس وقت کیا ہو جاتا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی یاد ان کے دلوں پر چھا جاتی ہے۔ کس طرح؟ قیاماً، وہ کھڑے ہوں پھر بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، وقعوداً، بیٹھے ہوں پھر بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، وعلی جنوبہم، جنوب جنب ان کی جمع ہے پہلو، اور رات کو جب پہلو بدلتے ہیں تب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ کوئی ایسی یعنی بات نہیں ہے جس میں کوئی صرف مبالغہ ہو۔ اس سے پوچھیں جو پہلو بدل نہیں سکتا، جو بیمار ہے، اس سے پوچھیں کروٹ لینا میرے رب کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ مجھے تھوڑا سا تجربہ ہوا تھا، ایک مرتبہ میرے بازو پہ زخم ہو گیا تھا، میں کروٹ نہیں بدل سکتا تھا۔ اس دن مجھے سمجھ آیا یہ کروٹ بدلنا میرے رب کی کتنی بڑی نعمت ہے،
ان پہ اللہ کی یاد اس طرح چھا جاتی ہے کہ وہ سوتے میں بھی کروٹ بدلیں تو اللہ کی یاد ان کے اندر سے نکلتی ہے۔ وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ، اور پھر فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ تفکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، فی خلق السماوات، آسمانوں کی تخلیق میں، والارض، اور زمین کی تخلیق میں۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یعنی جب وہ زمین و آسمان کی تخلیق میں غور کرتے ہیں، اللہ نے کیسے نظام بنایا، اللہ کیسے اس نظام کو چلا رہا ہے، اللہ کا کیا منظم نظام ہے، تو وہ اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ نے یہ کائنات کھیل تماشے کے لیے نہیں بنائی، اللہ نے یہ کائنات کسی بلند مقصد کے لیے بنائی ہے۔ اور جو بندہ اس کائنات میں اللہ کی نعمتیں استعمال کرتا ہے، ایک دن آئے گا جب خدا اس سے پوچھے گا بتا تو نے میری نعمتوں کا استعمال کس طرح کیا تھا۔ تو تفکر فی الخلق ان کے دل پر آخرت کی خشیت طاری کر دیتا ہے، وہ اس کو ثابت کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ربنا ما خلقتا، ربنا اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنہار، ما خلقتا تو نے نہیں پیدا کیا، ھذا اس کو، باطلا بے مقصد، حق کے مقابلے میں باطل ہے۔ حق ہوتا ہے کسی چیز کا اس طرح پایا جانا جس طرح اسے پایا جانا چاہیے، اور اتنی مقدار میں پایا جانا جتنی مقدار میں اس کی ضرورت ہے، اور اس وقت پایا جانا جب اس کی ضرورت ہے۔ جب ایک چیز تین چیزیں پوری کرے اس کو حق کہتے ہیں۔ اس کا مقابلہ میں ہے باطل، کہ پروردگار یہ کائنات تو نے باطل پر پیدا نہیں کی، حق پر پیدا کی ہے۔ اسے ویسا بننا چاہیے تھا، یہ ویسی ہی تو نے بنائی ہے جیسے اسے بننا چاہیے تھا۔ کوئی بندہ دیکھیں، کبھی بندے نے غور نہیں کیا، اگر بندے کے کان 1 فٹ لمبے ہو جائیں تو کیا بنے بندے کا، اگر ناک 1 فٹ لمبی ہو جائے تو کیا بنے ناک کا، اگر آنکھیں پچھلی طرف ہوتی تو کیا ہوتا بندے کا۔ میرے رب نے کائنات کو اتنا حسین ترین بنا دیا کہ اس سے بہتر کا تصور بھی ممکن نہیں ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ کی یاد ان کے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں پروردگار تو نے اس کائنات کو حق کے ساتھ بنایا ہے، باطل کے ساتھ نہیں بنایا۔ سبحانک، مالک تو پاک ہے ہر کمی سے، ہر کمزوری سے، ہر نقص سے۔ مطلب کیا ہے کہ جب کوئی کام صحیح نہیں ہوتا اس میں کسی کا نقص ہوتا ہے نا، جب کوئی کام صحیح نہ ہو تو کسی کی کمزوری ہوتی ہے۔ سبحانک، جو ہر کمزوری سے پاک ہے وہ میرے رب کی ذات ہے۔ سبحانک فقنا عذاب النار، فا کا معنی پس، کہ امر کا صیغہ ہے، بچنا، وقع یقی بچنا، نہ ہمیں پروردگار ہمیں محفوظ فرما عذاب النار، دوزخ کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے۔ یعنی اللہ کی عظمت پہ غور کرتے ہیں، پھر قیامت کو مانتے ہیں، اور اتنی یاد الہی کے باوجود اللہ سے عذاب دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں۔ یہ اللہ کے بندوں کی نشانی ہے، جس کو اللہ اولو الالباب کہتا ہے۔ اولو الالباب، عقل مند بندہ ہر حال میں اللہ سے پناہ مانگتا ہے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، کہتے ہیں ربنا اے ہمارے پروردگار، انک بے شک تو، من جسے، تدخل داخل کر دے، النار آگ میں، فقد پس تحقیق، اخزیتہ تو نے اسے رسوا کر دیا، تو نے اسے ذلیل کر دیا۔ کہ پروردگار عالم جسے تو نے آگ میں داخل کر دیا اسے تو نے ذلیل کر دیا، ہم تیرے عاجز بندے اس سے پناہ مانگتے ہیں کہ تو ہمیں ذلیل کرے، تو ہمیں آگ سے محفوظ فرما اور ہمیں عزت عطا فرما، ہمیں برکت عطا فرما،
اور ہمیں دونوں جہانوں میں عزتیں عطا فرما۔ فقط اخزیتا وما للظالمین من انصار۔ اب وہ کہتے ہیں وما، اور نہیں ہے، للظالمین ظلم کرنے والوں کے لیے، من سے یعنی کوئی، انصار مددگار۔ قرآنی اصطلاح میں یہ جو ظالم کا لفظ اس طرح آتا ہے یہ مشرک کے لیے آتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم قیامت کے دن جب کوئی بندہ تجھے ماننے والا ہوگا تو تیری عطا سے اس کی شفاعت کرنے والے تو ہوں گے۔ جو مومن ہوگا، گناہگار ہوگا، پروردگار عالم تو انہیں اذن شفاعت دے گا، تو انہیں شفاعت کی اجازت دے گا، وہ شفاعت کریں گے۔ شرط کیا ہے؟ ایمان، عقیدہ توحید، ایمان۔ لیکن مالک جو بندہ ایمان سے کٹ گیا، قیامت کے دن اسے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے پروردگار ہم تیری پناہ میں آتے ہیں اور ہم تیرے کرم کے سائل ہیں اور تیری رحمتوں کا سوال کرتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار، اننا، بے شک ہم نے، سمعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے سنا، منادین، ایک ندا دینے والے کو، ندا آواز، نادا ینادی، مناداتن آواز دینا، منادی آواز دینے والا۔ پروردگار ہم نے سنا ایک ندا دینے والے کو، ینادی للایمان، جو ندا دے رہا تھا، آواز دے رہا تھا، للایمان، ایمان کے لیے۔ پروردگار عالم، یہ ہم نے جو تیری عظمت کو مانا ہے، ہم نے خود نہیں مان لیا، ہم نے جو تیری عظمت کو مانا ہے ہم نے خود اس بات کو نہیں سمجھ لیا، ہم نے سنا کہ تیرا رسول بلا رہا ہے ایمان کی طرف، کہ لوگوں آؤ، ان آمنو، ایمان لے آؤ، بربکم، اپنے رب کے ساتھ، اپنے رب پر۔ ہم نے سنا ندا دینے والے کو، وہ پکار رہا تھا لوگوں آؤ ایمان لاؤ اپنے رب پر۔ فآمنا، پروردگار ہم ایمان لے آئے، ہم نے تجھے مان لیا۔ اب ماننے کے بعد وہ کیا کہتے ہیں؟ پہلی تمنا کیا کرتے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب۔ اس میں آپ دیکھیں یہ جو ربنا کا تکرار آ رہا ہے نا بار بار، ربنا ربنا، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بار بار اپنا رب کہنا یہ دعا کے آداب میں سے ہے، کہ پروردگار تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمیں پالتا ہے، تو ہی ہمیں سب کچھ دیتا ہے، یہ دعا کے آداب میں سے ہے۔ اب جب ان پر اس طرح اللہ کی معرفت انہیں ملی، اب وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے؟ پہلی بات یہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار، فاغفر لنا، پس تو معاف فرما دے ہمیں، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، کفر، یہ کفارہ ہوتا ہے کسی چیز کو چھپا دینا، کسی چیز کو ڈھانپ دینا۔ کسان کو یوجب الکفار، کسان کو کفار کہا گیا لغوی معنی میں، بیج کو زمین میں چھپا دیتا ہے۔ تکفیر سیئات کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار ہم سے یہ معاملہ فرما، ایسا نہ ہو کہ ہم نے جو گناہ کیے ہیں تو پہلے ان کو بیان کرے کہ تو نے یہ گناہ کیا تھا، مخلوق جانے کہ یہ بندہ گناہگار ہے۔ پروردگار عالم ہم سے تو غلطیاں ہو گئیں، کوئی بندہ اپنے آپ کو کبھی یہ نہیں سمجھتا میں نے کبھی گناہ نہیں کیا، یہ شان ابدیت ہے، یعنی گناہگاروں کی تو بات ہی الگ ہے نا۔ وہ امام راضی کی بات میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، اور اس بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگوں نے بہت سے حاشیے چڑھائے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ فاستغفر، آپ معافی مانگیے۔ تو راضی کہتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سرکار نے کوئی گناہ کیا تھا، اللہ سے ہر حال میں معافی مانگتے رہنا یہ بندے کی شان ہے،
کسی دنیا دار سے معافی مانگنا، اس میں بندے کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، اور جب بندہ اپنے رب سے معافی مانگتا ہے اس کی شان بلند ہوتی ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا اور جتنے بھی سہارے ہیں سبق کرتے ہیں۔ پروردگار جب میں کسی کے آگے بھی ہاتھ پھیلاتا ہوں، میرا باپ ہو میں اس سے پیسے مانگوں، میرا بھائی ہو میں اس سے مانگوں، میرا دوست ہو میں اس سے مانگوں، میری عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ اور جتنے بھی سہارے ہیں سبق کرتے ہیں، عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا۔ مالک جب میں تجھ سے مانگتا ہوں نا تو میری عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو بندے کی شان یہ ہے کہ بندہ رب سے معافی مانگتا رہے، بندے نے گناہ نہ بھی کیا ہو تب بھی رب سے معافی مانگتا رہے، اور ہم جیسے گناہگاروں کی تو بات ہی دوسری ہے۔ ارشاد فرمایا وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں پروردگار کفر عنا سیئاتنا، تو ڈھانپ دے ہمارے گناہوں کو۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے گناہ ہم پر قیامت کے دن ہماری ایک تو ہے نا عذاب ہو گیا، وہ تو الگ بات ہے۔ ایک یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا بندوں کے سامنے، بندہ رسوا ہو گیا۔ کہتے ہیں پروردگار ہم تیرے در کے منگتے ہیں، ہم تیری بارگاہ عالی کے گداگر ہیں، میرے مالک ہمارے گناہوں پہ پردے ڈال دینا، ہمارے گناہوں کو چھپا دینا تاکہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ بندے نے یہ گناہ کیا تھا۔ وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، اور ڈھانپ دینا ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو۔ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، توفانا، اور ہمیں فوت کرنا جب بھی ہماری موت کا وقت آئے، مَعَ الْأَبْرَارِ تو نیکوں کے ساتھ آئے۔ اب دیکھیں صحبت صالحین کیا چیز ہے، نیکوں کی سنگت کیا چیز ہے۔ وہ دعا مانگتے ہیں پروردگار جب ہم مریں تو اپنے صالح بندوں میں ہمیں بھی شمار کر لینا، وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ۔ پھر وہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار، وَآتِنَا، اور تو ہمیں عطا فرما، مَا وَعَدتَنَا، جو کچھ تو نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے، عَلَىٰ رُسُولِکَ، اپنے رسولوں کی زبان سے۔ پروردگار عالم تو نے جو کچھ وعدہ فرمایا ہے اپنے رسولوں کی زبان سے وہ ہمیں عطا فرما۔ انہیں پتہ ہے اللہ ضرور عطا فرمائے گا، رسولوں نے بھی کوئی وہ بات نہیں کہی جو حق کے مطابق نہ ہو، انہیں پتہ ہے اللہ ضرور دے گا۔ اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، لیکن رب سے مانگنا تو بندے کی شان ہے نا، وہ تو مانگتے ہیں پروردگار ہمیں عطا فرما، وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ اب جو یہ سوچ ہمارے پروان چڑھی ہے نا کہ بندے اپنے آپ کو اس خوف سے بے نیاز کر رہے ہیں کہ دوزخ میں نہیں، میرا سایہ بھی نہیں جا سکتا، یہ جو سوچ ہے یہ بندہ مومن کی سوچ نہیں ہے۔ ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ وہ اتنی عبادت کرتے ہیں جس کا شمار کوئی نہیں، لیکن آخرت کو یاد کر کے پھر بھی کانپتے رہتے ہیں۔ یہاں تو ابو بکر و عمر و عثمان و علی بھی کانپتے ہیں آخرت کو یاد کر کے۔ تو یہ سوچ قرآنی سوچ نہیں ہے۔ اگر کسی بندے نے کسی کیفیت میں کچھ کہہ دیا اس کی بات اور ہے، لیکن اس کو روٹین نہیں بنانا چاہیے ورنہ گمراہی کے بڑے راستے کھلتے ہیں۔ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پروردگار ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، پھر کہتے ہیں پروردگار بے شک تو لا تخلف المیعاد، کبھی بھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ مالک ہمیں پتہ ہے تو نے جو وعدہ کیا ہے نا تو اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا، تیرا ہر وعدہ سچا ہے، ہم مانگتے اس لیے ہیں تو نے کہا جو ہے مجھ سے مانگا کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگتا کیوں نہیں۔
جب بندہ اللہ سے مانگے اللہ عطا بھی کرتا ہے، اللہ راضی بھی ہوتا ہے۔ تو ہم مانگتے یہ جو ہم کہتے ہیں، اس لیے نہیں کہتے کہ ہمیں کوئی تیرے وعدے کے صدق پر کوئی شک ہے یا استغفر اللہ، نہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ہم تو اس لیے مانگتے ہیں کہ تو اس سے خوش ہوتا ہے کہ ہم تجھ سے مانگیں، ہمیں پتہ ہے تو اپنے کسی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ فَاسْتَجَابَ، استجابہ کا معنی ہے قبول کرنا، استجابہ قبول کرنا، فا کا معنی ہے پس، الترتیب مع التاکید، ایک کام کے بعد فوراً دوسرا کام کرنا، فا ہے۔ فَاسْتَجَابَ، دیکھیں جو دعا ہوتی نا، دعا کی قبولیت کا تعلق مکفہ اور مسجع عبارتوں سے نہیں ہوتا، دعا کی قبولیت کا تعلق الفاظ کے حسن کے ساتھ نہیں ہوتا، الفاظ کی قبولیت کے لیے دل کا ٹوٹنا شرط ہے، دل کا ٹوٹنا شرط ہے، اور استرار شرط ہے۔ اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ، کون ہے جو بے بس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے؟ دعا کی قبولیت کی شرط استرار ہے۔ استرار یہ ہے کہ بندہ دعا فارمیلٹی کے لیے نہ مانگے، بندہ یہ کہے پروردگار دوائی میں نے دے دی، لیکن دوائی کچھ نہیں کرے گی اگر تو دستگیری نہیں فرمائے گا۔ پروردگار عالم اسباب میں نے کر دیے، لیکن اسباب کچھ نہیں کریں گے اگر تو دستگیری نہیں فرمائے گا۔ بندہ تو جب بھی پھنستا ہے اسباب میں پھنستا ہے۔ اقبال نے کہا تھا بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تو یہ جو استرار ہے نا، یہ ہے دعا کی قبولیت کی شرط۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مفہوم ہے ان کے ایک فرمان کا مفہوم ہے، فرماتے ہیں بندے جب تو بیمار ہوتا ہے نا تو پہلے تو کوئی گھر کا ٹوٹکا کرتا ہے، بخار ہو گیا ہے چلو جی پیناڈول کھا لو، فلانی گولی کھا لو، جب نہیں نا تیری بیماری ہٹتی پھر تو ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے، طبیب کے پاس، محلے کے ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، اب بھی تو اسباب میں ہے، وہاں سے بھی تجھے آرام نہیں ملا، پھر تو کسی اسپیشلسٹ کے پاس چلا گیا، وہاں سے بھی تجھے آرام نہیں ملا، پھر تو کسی اور ماہر کے پاس گیا، وہاں سے بھی آرام نہیں ملا، جب دنیا کے ڈاکٹروں نے کہہ دیا تیرا علاج کوئی نہیں، پھر تو نے رب کو پکارا۔ جب تو پہلے قدم پر تھا سارے اسباب موجود تھے، جیسے بے بس ہو کے تو نے خالص رب کو پکارا تھا نا، تجھے چاہیے تھا تو پہلے قدم پر اپنے رب کو اسی طرح پکارتا۔ اس کو ایمان کہا جاتا ہے، اس کو شان ابدیت کہا جاتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ ان لوگوں نے غور کیا کائنات میں، اللہ کی معرفت ان کے وجود پہ طاری ہو گئی، انہوں نے رب کو ایک کیفیت میں پکارا۔ اللہ پاک فرماتا ہے فَاسْتَجَابَ، ادھر میرے بندوں نے مانگا، ادھر میں نے عطا کر دیا۔ فَاسْتَجَابَ، پس میں نے انہیں دے دیا۔ لَهُمْ، ان کے لیے، ربهم، ان کے رب نے آگے وجہ بیان فرمائی، فرمایا انی، بے شک میں، لا اضیع، ضائع نہیں کرتا، عمل عامل، کسی کام کرنے والے کے کام کو، منکم، تم میں سے، من ذکر او انثی، وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، یعنی یہ جو مرد اور عورت کا فرق ہے نا، یہ صرف عورت کے مزاج کے مطابق دنیا میں ہے، اللہ کی بارگاہ میں نہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمائے گا کہ جی اس نے 2 نفل پڑھے ہیں، مرد ہے، اس کو 4 کا ثواب دو، اس نے 4 پڑھے ہیں، عورت ہے، اس کو 2 کا ثواب دو۔ اللہ کی محبت کو پانے میں راستہ سب کے لیے برابر ہے، مرد ہو یا عورت۔ جو عورت کو پیغمبر نہیں بنایا گیا اس کی وجہ عورت کی توہین نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت کی ساخت ایسی نہیں ہے کہ وہ گلی گلی کریا کریا جا کے لوگوں کو تبلیغ کرے۔ عورت کی فطرت میں عفت و عصمت ہے،
ایک پردہ ہے جو کہا گیا عورت گواہی دے، 2 عورتوں کی گواہی، اس لیے کہ اگر وہ ایک گھبرا جائے تو دوسری اس کا سہارا بن جائے۔ اسلام نے عورت کی تذلیل نہیں کی، اسلام نے عورت کو وہ مقام دیا ہے جو نظام فطرت میں اللہ نے اس کے لیے رکھا ہے، باقی سب مبالغے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے میں کسی کام کرنے والے کے کام کو ضائع نہیں کرتا، اللہ کسی بندے کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ ایون اگر ایک بندہ کافر ہے، وہ دنیا میں کام کرتا ہے، کوئی خیر کا کام، کوئی رفع اعمال کا کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کا اجر اسے ضرور دیتا ہے۔ آخرت کا عمل تو ایمان پر موقوف ہے، آخرت کا اجر تو ایمان پر موقوف ہے، دنیا میں اللہ اس کی محنت نہیں رکھتا۔ ایک بندے نے کام کیا، بلا کی محنت کی، کسی کو نہیں پتا کہ اس نے کیا 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 اس کے لیے، لیکن اللہ کسی نہ کسی صورت میں اسے اجر ضرور عطا فرماتا ہے۔ اللہ کسی بندے، یہ میرے رب کا ضابطہ ہے، تم محنت کرو، تم کام کرو، پھر دیکھنا خدا تمہیں کیسے نوازتا ہے۔ فرمایا انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، میں کسی مذکر یا کسی مؤنث، کسی مرد یا کسی عورت کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ بعضکم من بعض، تم میں سے بعض سے ہیں، یعنی نظام ایسا ہے کہ اللہ نے مرد اور عورت کو ملا کر ایک وحدت بنا دیا ہے، ایک وحدت بن جاتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے کمپلیمنٹ ہیں، ایک دوسرے کے ڈپلیکیٹ نہیں ہیں، کمپلیمنٹ ہیں۔ یہ میرے خدا کا نظام ہے۔ فرمایا بعضکم من بعض، اب یہ بات فرما دی، اب فرمایا فالذین ہاجروا، پس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے گھر چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، وہی چھوڑتا ہے جس کے دل میں اللہ بس جاتا ہے۔ فالذین، پس وہ لوگ ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، وَأُخْرِجُوا اور نکال دیے گئے، مِن دِيَارِهِمْ اپنے گھروں سے بے گھر کر دیے گئے، وَأُوذُوا انہیں ستایا گیا، فی سبیلی میری راہ میں، انہوں نے اذیتیں سہی میری راہ میں، دکھ برداشت کیے مجھے راضی کرنے کے لیے۔ پھر کیا انہوں نے کیا وَقَاتَلُوا اور وہ تلوار لے کر بھی نکلے راہ خدا میں اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے، وَقُتِلُوا اور وہ قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، یعنی کچھ ان میں سے شہید کر دیے گئے۔ لَأُكَفِّرَنَّ، یہ ایمان والوں کے لیے بشارت ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے میری معرفت میں ڈوب کر مجھ سے مانگا، میں نے انہیں بھی عطا کر دیا، اور جو میری معرفت میں ڈوب کر سب کچھ لوٹا کے آ گئے، ان کو میں کس طرح نوازوں گا، انہیں میں کیا کچھ عطا نہیں فرماؤں گا۔ تو فرمایا لَأُكَفِّرَنَّ، یقیناً میں ڈھانپ دوں گا، انہم ان سے، سیئاتہم ان کی غلطیاں، اگر ان سے کوئی غلطی بھی ہو گئی میں پردے ڈال دوں گا، میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ انفرادی طور پہ کیا ہوا تھا، میں یہ دیکھوں گا کہ یہ بندہ میرے نبی کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آیا کس طریقے سے تھا، میں پردے ڈال دوں گا۔ وَلَا أُدْخِلَنَّهُمْ، یہ بھی تاکید کا صیغہ ہے، اور یقیناً میں داخل کروں گا انہیں جنات، ایسی جنتوں میں، تجری جاری ہیں، من تحتہا جس کے نیچے، الانہار نہریں، میں انہیں ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے دودھ اور شہد کی نہریں روا دوا ہوں گی، ثوابا من عند اللہ، یہ اجر دیا جائے گا اللہ کی بارگاہ سے، اللہ کی طرف سے، واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ کی ذات عندہ اسی کے